السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے قبل پہلے آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسے ویڈیوز بآسانی آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ دوستو ایک دن مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پورے شان و احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اس طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کے تہوں میں چھپ گئے۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور ان لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ دوستو اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے بعد آیت بھی نازل ہوئی، جس کے سچائی پر سب اہل ایمان کو پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدا کی دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشانہ بنایا۔ پھر 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والا غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کے حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والی خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبداللہ رسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبصیہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کے چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسرے ممیوں کے ساتھ اسے غرق ہونے والے فرعون کی لاشیں بھی مل گئیں۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے کے گئے۔ جب ان ممیوں کے تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والے ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کے طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسرے سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے دیا گیا، عجائب گھر میں رکھ دیا۔ فرعون کے ممی خراب ہونے لگے تو اسی وقت کی مصر حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ سے بھی معمول کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں
تمام وزرائے افواج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہرین ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اسی ٹیم کے سربراہی ڈاکٹر مورس ہوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کی تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوب کے مر جانے سے ہے۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوب کے وجہ سے ہوا، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اسی ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کی حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اسی معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورۃ یونس کی آیت 90 سے 92 تک کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کی خدا کی دعویٰ، اس کے پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا: تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ پر ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے گریہ اور بچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی وہی ہے جو سب کا خالق اور رزاق ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک